بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہاں جو لوگ اپنے گھروں پہ مجلسیں منعقد کرتے ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں تمام حضرات کو جو بھی اپنے گھروں پہ مجلسیں منعقد کرتے ہیں۔ کم سے کم سال میں ایک بار اپنے گھر پر مجلس عزا ضرور منعقد کریں، اور اس میں اپنے بچوں سے کہیں کہ جس دن مجلس عزا برپا ہو رہی ہو اس دن نوکروں سے چاندنیاں نہ بچھوائیں، اس دن خادموں سے جھاڑو نہ دلوائیں، اس دن خود جھاڑو ہاتھ میں لے کر خود صفائی کریں، خود چاندنی بچھائیں، نفس میں انکسار پیدا ہو، طہارت کو مباشرتاً کرنے کا شعور پیدا ہو، نظافت و طہارت کا نظام قائم ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے اور کوئی اور شخص، اب چونکہ میرے دوست ہیں اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کا نام نہیں لے رہا ہوں، اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ وہ میرے دوست ہیں، میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ گزارش کر رہا ہوں، خدا جناب بدر حیدر صاحب کو اور ان کے بچوں کو بھی ان کی عمروں میں اور ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ جس طرح یہ یہاں پر فرش بچھاتے ہیں میں نے دیکھا، اور اسی طرح میں نے برادر عزیز نجم الحسن جعفری صاحب کو دیکھا۔ ان کا بیٹا امریکہ میں ایک بہت بڑی کمپنی کا ڈائریکٹر ہے، پروپرائٹر ہے، 40 انگریز اس کے آفس میں کام کرتے ہیں، نوکر ہیں اس کے، اور امریکہ میں تعلیم حاصل کی ہے، امریکہ میں تعلیم حاصل کی ہے، لیکن وہ اس 10 دن کے لیے صرف کراچی آیا تھا، اور میں نے خود دیکھا کہ نماز صبح کے فوراً بعد جھاڑو ہاتھ میں ہے اور سڑک پہ جھاڑو دے رہے ہیں۔ یہاں چاندنی بچھے گی، یہاں دری بچھے گی، حسین کے عزادار آئیں گے۔ تعلیم ہے، دولت ہے، عہدہ منصب ہے، یہ سب کچھ ہے، اور اس کے بعد یہ انداز ہے، عزاداری کے ساتھ یہ خلوص، اور اس کے ساتھ نماز کی پابندی۔ غور فرمایا آپ نے؟ یہ سب چیزیں وہ ہیں، یہ ہے ہولسٹک اپروچ۔ یہ ہے کہ دنیا کا علم بھی ہے، دولت بھی ہے، آفس بھی ہے، ادارہ بھی ہے، سب کچھ ہے، اور نفس میں انکسار بھی ہے، یعنی نفس کو وہ تعقل نصیب ہے کہ کہاں ہمیں حکمراں بننا ہے، کہاں محکوم رہنا ہے۔ میں نے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین علیہ السلام کی ذات پر بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ عام پیغام ہے، یہ عام پیغام ہے۔ جدید تعلیم دیں، بالکل دیں، جدید تعلیم دیں، واجب ہے آپ کے اوپر کہ فزکس پڑھائیں اگر آپ کے بچے میں فزکس پڑھنے کی صلاحیت ہے، واجب ہے شرعاً کہ آپ اپنے درمیان ڈاکٹرز اچھے سے اچھے پیدا کریں، چونکہ ایک مکمل انسانی معاشرے کی ضرورت ہے۔ جن سائنسی شاخوں میں آپ کے ملک میں سائنٹسٹ موجود نہیں ہیں ان شاخوں میں اپنے بچوں کو بھیجیں، یہ واجب کفائی ہے۔ یاد رکھیے گا، میں پوری فقہی اور شرعی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، واجب کفائی ہے، پوری ملت پہ واجب ہے کہ اگر ملک میں ایک کوئی شعبہ کمزور ہے تو اسے مضبوط بنائیں، اور جب کوئی اسے مضبوط بنا دے تو باقی سب پر سے وہ واجب ساقط ہو جائے گا۔ سائنس پڑھنا واجب ہے، ریاضیات پڑھنا واجب ہے، میڈیکل سائنس میں جانا واجب ہے، اسی طرح فقیہ اور مجتہد بننا واجب ہے۔ ان تمام واجبات کے ساتھ یہ بھی واجب ہے کہ فرش عزا بچھے۔ کل میں نے کہا تھا سنت حسنہ ہے، آج میں کہہ رہا ہوں واجب ہے۔ کیوں؟ اگر کسی سنت کو مٹانے کے دربے لوگ ہو جائیں تو اس کا قائم کرنا واجب ہو جاتا ہے۔
صلوات پڑھیں محمد والے محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ایک بلند تر صلوات پڑھ دیں محمد والے.